خادم حسین رضوی صاحب اٹھے، عوامی مقبولیت حاصل کی، لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکے، ان کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے طرز تکلم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بندے نے ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر جس طرح لوگوں کی زبانیں بند کی اور پورے ملک کے اندر ایک فضا پیدا کر دی کہ گستاخ رسول کے ساتھ بالکل نرمی نہیں کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے، وہ لاکھوں بندے لے کے باہر آتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک دفعہ باہر آیا، ایک مرتبہ باہر آ کر اس نے ایک دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں اب بتاتا ہوں کیا کیا کیسے کیسے ہوا تھا۔ وہ بیچارہ جیسے ہسپتال جاتا ہے گھنٹے بعد خبر آتی ہے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے بڑا جنازہ قائد اعظم رحمہ اللہ کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہمارے میاں صاحب یا آپ کے میاں صاحب یہ کیوں نہیں آتے تھے؟ جب ان کو ان کے لیگی کہتے کہ واپس آؤ تو میاں صاحب کی فرمائش یہ ہوتی تھی میں اس وقت واپس آؤں گا جتنا بڑا خادم رضوی کا جنازہ ہوا ہے اتنا بڑا جب میرا استقبال کرو گے۔ یہ جو میڈیا کے اوپر دین کا نمائندہ بیٹھا ہے نا، اسے بٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے اس کو وہ یہ کہہ دیتے یہ تو دین کے اندر ہے ہی نہیں، اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں، شلوار چاہے ٹخنوں سے اونچی رکھو چاہے نیچی رکھو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور شادی بیاہ کے موقع کے اوپر آپ دف بھی بجا سکتے ہیں، ڈھولک بھی بجا سکتے ہیں، گانے بھی گا سکتے ہیں۔ اب میرے جیسے کو بٹھائیں گے، کسی اور قاری صاحب مولوی صاحب کو بٹھائیں گے، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں سب حرام ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، امت مسلمہ اس وقت مجموعی طور پر جس بے دینی کا شکار ہے شاید ہی آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا۔ اس میں کچھ ہمارا قصور بھی ہے اور کچھ ہمارے دشمنوں کی کوششیں بھی ہیں۔ آپ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں، تقریباً 1200 سال تک مسلمانوں کی حکومتیں گری، خلافتیں گری، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ممالک چھینے، مسلمان سے بڑی بڑی چیزیں چھن گئی ہیں، لیکن کبھی ان کے ہاتھ سے اسلام نہیں گیا۔ خلافت امیہ گری، خلافت عباسیہ بھی گری، پھر خلافت اندلس، اور اس کے بعد آخر میں خلافت عثمانیہ بھی گئی۔ آپ دیکھیں گے 1200 سال تک مسلمان شکست کھاتے رہے، دوبارہ ابھر جاتے تھے۔
لیکن 200 سال ہو چلے ہیں، مسلمان شکست کھاتے ہیں، دوبارہ ابھرتے نہیں ہیں۔ کوششیں ہوتی ہیں، کاوشیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے خون کے، جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اتنے مسلمان شہید ہوئے، اتنے سال تک مسلمانوں نے تنگیاں تکلیفیں برداشت کی، بالآخر مسلمان ہی فتح یاب ہوئے، اس طرح کی خبر سننے کو کان ترس گئے۔ ایسی خبر اگر ملتی ہے صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ مسلمان پہلے جب بھی مغلوب ہوتے تھے ان کے ہاتھ سے ملک جاتا تھا، علاقہ جاتا تھا، ان کے ہاتھوں سے کبھی اسلام نہیں گیا تھا۔ کفار نے بھی دیکھا کہ بھئی 1200-1100 سال ہو گئے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہوئے، خلافت گرنے سے بڑا بھی کوئی سانحہ ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر، کہ ایک ہی خلیفہ ہوتا تھا اور پوری دنیا کے مسلمان اس کی ایک آواز پہ لبیک کہتے تھے۔ وہ بغداد میں بیٹھا ہے، چاہے جیسا تیسا بھی ہے، نکما ہے، نیلا ہے، اس کی چاہے حکومت صرف بغداد تک کی محدود ہے، لیکن ہندوستان کے ممبروں پہ جمعے کے دن اس کے لیے دعائیں کی جاتی تھی۔ خلیفہ کا ایک ایسا ایک تصور تھا، ایسی ایک عقیدت، ایسی محبت اور ایسی مرکزیت تھی خلیفہ کی کہ خلیفہ سے سارے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ مسلمانوں کو حکم نہ دے دے کہ یہ کام کر لو۔ اور حقیقت یہ ہے، جب خلیفہ کچھ کہہ دیتا تھا تو ساری دنیا کے مسلمان اس کی آواز پہ لبیک کہتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے حکومتیں بھی عارضی طور پر چھینی، لیکن عزیزو حکومتیں چھن جانا یہ جسم پر غلبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو 100 سال کی محنت کر کے 150 200 سال لگا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو اگر فتح کرنا ہے تو مسلمانوں کی شکلوں کو فتح نہ کرو، مسلمانوں کی عقلوں کو فتح کرو، مسلمانوں کے جسموں کو فتح نہ کرو، مسلمانوں کے دل و دماغ کو اپنے کنٹرول میں کرو، ان کے اندر سے اسلام چھین لو، ان کے اندر سے وہ دینی حمیت اور غیرت چھینو، ختم کرو۔ وہ جو اقبال نے بانگے درا کے اندر ایک نظم لکھی ہے، ابلیس کی شورا، آج سے 100-125 سال پہلے، تو ابلیس اپنے چیلے چانٹوں کو اکٹھا کرتا ہے، خیالی تصور ہے، تخیلاتی دنیا ہے، حقیقت تو نہیں ہے نا۔ اقبال نے وہ ابلیس کی شورا، ابلیس کی کیبنٹ میٹنگ، اس میں ابلیس اپنے چیلوں چانٹوں کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ نے دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر سے اسلام کیسے نکالنا ہے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو۔ اس نے اس پوری نظم کے اندر شیطانی منصوبوں کا ذکر کیا، جس میں شیطان دنیا جہاں کے مسلمانوں کے بارے میں ایک پوری اسکیم بنا کر اپنے چیلوں چانٹوں کو دیتا ہے، دے کے عرب کو فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز یمن سے نکال دو۔ آپ دیکھیں فلسطین میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، پورا غزہ ملیا میٹ ہے، لیکن عرب کی بعض ریاستوں کے اندر ناچ گانا چل رہا ہے، میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں۔ وہ کیا سوچ تھی جو اقبال نے کیا کہا تھا
فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، کہ ان کے دلوں کے اندر سے دین نکالو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، اقبال بولتا ہے تو پھولوں کو رنگ چڑھ جاتا ہے، مولوی بولتا ہے تو مسلمانوں کے اندر دینی غیرت بیدار ہوتی ہے، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ اقبال کہتا جو بندہ، ابلیس کہتا ہے نا اپنے چیلے چانٹوں کو کہ جو بندہ جس کے بولنے سے عوام صحیح ہوتی ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا، اسے علاقے سے نکال دو۔ عزیزو، 4 قسمیں کی ہماری مسلمانوں کی، وہ 4 قسمیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایمانداری کے ساتھ سوچنا میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ کفار نے جو ہمیں ہرایا ہے، ہمیں ہمارے جسموں کو نہیں ہرایا، ہم آزاد ہیں، میں آزاد ہوں، آپ آزاد ہیں، لیکن ہماری سوچیں مقید ہیں، قید ہیں۔ ہم بہت مسلمان ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ماتھے پہ منبر و محراب بھی ہے، لمبی داڑھی بھی ہے، پہلی صف میں نمازیں بھی ہیں، تکبیر اولیٰ بھی ہے، اذانیں بھی ہیں، یہ بہت دیندار علاقے میں مشہور ہے، لیکن جب اس کے بچوں کی شادی ہوتی ہے سب سے زیادہ بے دینی یہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا علاقوں کے اندر جو لوگ بڑے مشہور ہوتے ہیں دینیات کے اندر، عقائد کے اندر، مسلک کے اندر، مذہب کے اندر، دینی غیرت کے اندر، جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے اسی وقت وہ دین کو چھوڑ کر بے دینی کو اپنا لیتے ہیں۔ عزیزو، کیسے کیا انہوں نے؟ 4 قسم کے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، اور یہ کوئی ہوائی خلائی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ان کی کتابوں میں درج ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو ان کے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں وہ دین دشمن عناصر تیار کرتے ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی پہلی قسم ہے تنظیمی مسلمان، جس کا کسی بھی دینی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسرا مسلمان ہے تدریسی تعلیمی مسلمان، جو مسجد میں بیٹھ کے، مدرسے میں بیٹھ کے دین پڑھاتا ہے، اور تیسرا مسلمان ہے یہ میڈیا کا مسلمان، سوشل میڈیائی مسلمان، جو پورا رات اور دن فلسطین کی حمایت میں پوسٹیں کرتا، صبح فجر کی نماز میں پڑھنے نہیں آتا، جو روزانہ 2000 3000 لائک کرتا ہے قرآنی آیات کو، سینڈ کرتا ہے قرآنی آیات ٹویٹر پر، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، میڈیا پہ، یہ نماز پڑھنے کوئی نہیں آتا۔ اور چوتھا مسلمان ہے ملحد مسلمان، دین دشمن مسلمان۔ ہر معاشرے کے اندر 4 تقسیمیں ہیں، یہ 4 تقسیمیں کرنے کے بعد ان 4 مسلمانوں کا کرنا کیا ہے؟ تو عزیزو، پہلا مسلمان جسے میں نے عرض کیا تنظیمی مسلمان، اس تنظیمی مسلمان سے ان کے نظاموں کو خطرہ ہے، یہ لڑتا ہے، یہ جھگڑتا ہے، یہ ٹریننگیں لیتا ہے، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کرتا ہے، یہ بڑے بڑے جلسے بھی کرتا ہے، بڑے بڑے جلوس بھی کرتا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو باہر بھی لے آتا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ جو تنظیمی مسلمان ہے اس سے ہمیں اختلاف ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، وہ دنیا جہاں کے اندر کوئی حماس ہو، وہ دنیا جہاں کے اندر طالبان ہو، وہ دنیا جہاں کے اندر اخوان المسلمین ہو، جماعت اسلامی ہو، کوئی بھی ایسی تحریک جس کے خیال کے اندر، جس کے لٹریچر کے اندر، جس کے افکار و نظریات میں، جس کی تقریر اور تحریر میں ان کے نظاموں کو خطرہ ہے، اس کا انہوں نے ایک ہی علاج کرنا ہے، جس وقت ان کے نظاموں کو خطرہ ہوگا اسی وقت اسے بین کر دیا جائے گا۔ اس کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مزاحمت کرے گا اس کا کچھ نہیں بنے گا، اس کی بنیاد پر، اس کی آڑ لے کر اس ملک کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی، اس کی آڑ لے کر اس ملک کے اوپر حملے کیے جائیں گے، اس کی آڑ لے کر اس ملک کے لاکھوں لوگوں کو بیکار ہی شہید کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، یہ تقریباً آج سے 8-10 سال پہلے، یہ غالباً 2014 کے لگ بھگ کی بات ہے، روزنامہ جنگ میں
سلیم صافی کا ایک مضمون آیا, آپ جا کے سرچ کریں, آپ کو مل جائے گا. اس نے مضمون میں واشنگٹن پوسٹ کا حوالہ دیا. اب یہ جو دنیا کا جو میڈیا ہے نا, یہ ہمارے میڈیا کی طرح نہیں ہے جس کے دل میں جو آیا بات کر دی. وہ جب تک ایک مضمون کو 100-200 دفعہ لکھ نہیں لیتے, پڑھ نہیں لیتے, پڑھا نہیں دیتے, اس وقت اسے پبلش کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آخر انہیں دنیا میں ایک جھوٹ پھیلانا ہے تو خوبصورت تو بنانا ہے نا. وہ کسی نے کہا تھا جھوٹ بول رہا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو فراز, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. جھوٹ اتنی تسلی سے بولیں کہ میں اور آپ میڈیائی مسلمان اس کے اوپر یقین کرے گا. اسے واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے ایک مضمون کا ترجمہ نقل کیا, اور وہ واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھنے والی خاتون کون تھی؟ یہ شیری مزاری. یہ امریکہ کے کسی, یہ ضیاء الحق کے دور میں یہ میڈیا کی کچھ اس کے پاس قیادت تھی. کتنا پرانا ضیاء الحق, کتنی پرانی یہ مائی ڈاکٹر شیری مزاری وزیر اطلاعات بھی رہی. شروع سے اس کے پاس میڈیا کا سارا معاملہ تھا 1980 کے بعد سے. یہ وہیں پڑھی, وہیں پڑھایا. وہاں ایک ریسرچ سینٹر کے اندر جو میڈیا سے متعلقہ تھا, اس کے اندر ایشیائی ممالک کی, مسلمان ممالک کی یہ نمائندگی کرتی تھی, ان کے اوپر یہ ریسرچ کرتی تھی. اس نے ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل کا عزیزو خلاصہ یہ ہے, اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر 2014 کے منظر کو سامنے رکھنا. 2000 جن تنظیموں کا میں اشارہ کرنے لگا ہوں نا, نام نہیں لے سکتے, اشارہ کروں گا, جس کا میں اشارہ کرنے لگا ہوں عزیزو, 2014 میں ان کی پاور دیکھنا اور 2023 میں ان کی پاور کا عالم دیکھنا. اسے کہا پاکستان کے اندر 2 عسکری تنظیمیں ہیں, ایک اہل حدیثوں کی ہے, ایک دیوبندیوں کی ہے. یہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں. اس لیے ہمارا فیصلہ کیا ہے, اب 2014 آ گیا تو ان کو ملیا میڈ کر دیا جائے. یہ کبھی بھی تنظیمی مسلمان کی عوامی جڑیں گہری ہونے ہی نہیں دیں گے. کوئی بھی تنظیم جب اس کی عوامی مقبولیت ہوگی, عوامی پذیرائی ہوگی, وہ خلافت کا نعرہ لگائے گی, وہ صدارتی نظام کا نعرہ لگائے گی, وہ بادشاہی نظام کا نعرہ لگائے گی, وہ اسلامی نظام کا نعرہ لگائے گی. جس وقت وہ اپنے ملے ہوئے ہدف سے ہٹ کر کوئی نئی بات کرنی چاہے گی, اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں گی. ہاں یہ ہے, جو مان لے گا وہ بچ جائے گا. جس پر پابندی لگے گی, سر کو جھکا لے گا, بچ جائے گا. جو بولے گا میں نہیں مانتا, اس کی چھٹی ہو جائے گی, اس کو مار دیا جائے گا. اس کے ذریعے سے دوسروں کو پیغام دے دیا جائے گا کہ آپ چابی والے کھلونے ہیں, ہماری چابی ہوگی آپ چلیں گے, ہمارا آرڈر ہوگا آپ نکلیں گے, آپ ہماری مرضی کے بغیر, ہماری چاہت کے بغیر لفظ بھی بولیں گے, ہم آپ کی گردن کاٹ دیں گے. اور 2016-17 کے اندر یہ ہوا. میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تقریر کرتے ہیں اور اس تقریر کے اندر للکار دیتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں جاتے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد ان کی لاش مل جاتی ہے. خادم حسین رضوی صاحب اٹھے, عوامی مقبولیت حاصل کی, لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکے. ان کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے طرز تکلم سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بندے نے ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر جس طرح لوگوں کی زبانیں بند کی اور پورے ملک کے اندر ایک فضا پیدا کر دی کہ گستاخ رسول کے ساتھ بالکل نرمی نہیں کرنی ہے, جو مرضی ہو جائے. وہ لاکھوں بندے لے کے باہر آتا ہے, وہ اپنی مرضی سے ایک دفعہ باہر آیا. ایک مرتبہ باہر آ کر اس نے ایک دفعہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ میں اب بتاتا ہوں کیا کیا کیسے کیسے ہوا تھا. وہ بیچارہ جیسے اسپتال جاتا ہے, گھنٹے بعد خبر آتی ہے ان کی وفات ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے بڑا جنازہ قائد اعظم رحمہ اللہ کبھی نہیں ہوا. یہ ہمارے میاں صاحب یا آپ کے میاں صاحب یہ کیوں نہیں آتے تھے؟ جب ان کو ان کے لیگی کہتے کہ واپس آؤ, تو میاں صاحب کی فرمائش یہ ہوتی تھی میں اس وقت واپس آؤں گا جتنا بڑا خادم رضوی کا جنازہ ہوا ہے, اتنا بڑا جب میرا استقبال کرو گے. بھائی اتنے بڑے جنازوں سے, اتنے بڑے استقبالوں سے, اتنی بڑی عوام سے آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرا اور دھمکا کے رکھ سکتے ہیں. عزیزو یہ ہے تنظیمی مسلمان. کیا آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہو رہا؟ ہمارے ملک کو آپ چھوڑیں,
ایک اسامہ بن لادن کا بہانہ بنا کر یہ افغانستان میں 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید نہیں کیا گیا؟ ایک صدام حسین کا بہانہ بنا کر کہ اس کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، ایک صدام حسین کا بہانہ بنا کر آپ دیکھتے نہیں ہیں پورے عراق کو تباہ نہیں کر دیا گیا؟ 15-20 لاکھ مسلمان شہید نہیں کیا گیا؟ ایک بشار الاسد کا بہانہ بنا کر کیا پورا شام تباہ نہیں کیا گیا؟ شام کا 1.5 کروڑ مسلمان ہجرت کر چکا ہے، 20 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں بہانہ حماس ہے، اس کو مارنے کی بجائے مظلوم مسلمانوں پہ جو ہے وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ ابھی آنے سے پہلے خبر سن رہا تھا کہ اب جو ہے وہ غزہ کی پٹی کا ٹینکوں کے ساتھ بھی محاصرہ کر لیا گیا، اور اس طرح خبریں روز آتی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزیزو، جو جس شعبے کے ساتھ منسلک ہے، جو جون سا مسلمان ہے، کوئی تنظیمی مسلمان ہے، وہ سمجھ لے اچھے طریقے سے اس کو کس طرح کام کرنا ہے، اس کو کس طرح چلنا ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ تنظیم کیسے کھڑی کرنی ہے، اور تنظیم کھڑی کرنے کے بعد اس نے کس طرح سے آگے چلنا ہے۔ اگر وہ چلے گا ان کی مرضی سے پھر تو بچے گا، اگر وہ چلے گا اپنی مرضی سے اور اس کی مرضی کے پیچھے مرضی کسی اور کی نہ ہوئی تو پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جائے، پھر پابندیوں کے لیے تیار ہو جائے، پھر پریشانیوں کے لیے تیار ہو جائے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کر دی ہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہمارے وہ بھائی ہیں جن کا کسی تنظیمی مذہبی تنظیم کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ تنظیموں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اسلام یا اسلامی اقدار کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا مسلمان ہے تعلیمی مسلمان، تدریسی مسلمان۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مدارس نرسریاں ہیں، جتنے افراد تنظیمیں چلاتے ہیں، تنظیمیں کھڑی کرتے ہیں، بناتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے تو مدرسوں سے ہی ہوتے ہیں نا، وہ دینی غیرت آتی تو وہیں سے ہے نا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مدرس، ایک ٹیچر، ایک استاد ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی خلوت میں گزار دیتا ہے، تنہائی میں گزار دیتا ہے، اس نے پڑھانا بھی ہوتا ہے، تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، اس کے اپنے روز و شب کے معمولات بھی ہوتے ہیں۔ اب تعلیمی تنظیمی مسلمان کا تو انہوں نے کرنا ہے بوریا بسرا گول، اس کے غلے اٹھوا دینے ہیں، بندے اٹھوا دینے ہیں، غائب کرا دینے ہیں، زبان بندی کروا دینی ہے، یہ جمعے بھی نہیں پڑھا سکتے، درس بھی نہیں دے سکتے، اس سے نظاموں کو خطرہ ہے۔ لیکن دوسرا خطرہ نرسریوں سے ہے، مدرسوں سے، مسجدوں سے، خطیبوں سے، اماموں سے۔ یہ جیسے تیسے بھی ہو جائیں، نکمے نیلے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں باہر کیف ان کی محبت رکھی ہوئی ہے، لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، چاہت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ پیسہ کیا ہوتا ہے، دولت کیا ہوتی ہے؟ کیا اس سے بڑا بھی کوئی محبت کا اظہار ہے؟ کوئی اپنا بچہ ہمیں دے جائے، قاری صاحب اس کو جیسے مرضی پڑھا دو، جس نے اپنی اولاد ہی ہمارے سپرد کر دی، اس نے اپنے گھر میں رکھا ہی کیا ہے؟ پھر مار لیتے ہیں، پیٹ لیتے ہیں۔ یہ کوئی لمز کے اسٹوڈنٹ تھوڑی ہیں جن کو تمیز ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے بچے مدرسوں کے ہوتے ہیں، ان کے اندر تو ماشاءاللہ ایسی تمیز ہے، بڑوں کے اندر نہیں ہوتی، اور یہ ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسا پیار کرتے ہیں، ایسا ادب و احترام کرتے ہیں، ہماری سگی اولاد بھی اتنا ہمارا احترام نہیں کرتی، ہمارے سگے رشتہ دار ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنے ہمارے یہ بیٹے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دینی تعلق ہے، وابستگی ہے۔ گھر میں جائیں، ماشاءاللہ اللہ نے بیٹے دیے ہیں، 3 ایک بیٹی دی ہے، تو بیٹی کے علاوہ کبھی کسی نے آگے جوتی نہیں اتاری۔ یا اپنے گھر کی بات بتاؤں کہ بیٹی سب سے پہلے آتی ہے جوتی اتارنے کے لیے، اس کو شوق ہے، باقی کبھی وہ بچے آگے نہیں بڑھتے، کہنا پڑتا ہے چل یار میری جوتی لا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو بیٹی ہی سب سے پہلے پانی لے کے آتی ہے، بیٹے کو کہنا پڑتا، کہتے ابو جی نوں کہہ دیو، تو اسی میں نہیں کہنا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن ہمارے جو مدرسے کے بچے ہیں، ہم اگر جوتی اتار دیتے ہیں تو 20 لپکتے ہیں جوتا اٹھانے کے لیے، اگر پانی کا کہہ دیتے تو 20 اٹھتے ہیں پانی پلانے کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کوئی احترام اور محبت تو رکھی ہے نا۔ اب اس تعلیمی اور تنظیمی مسلمان کے ساتھ کیا کرنا ہے بھائیو؟ اس کا جو حشر کرنا ہے وہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 192 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اس کا جو حشر ہے یہ 1832 سے شروع ہوا ہے۔ ایک کتاب ہے ہمفرے کے اعترافات، یہ برطانوی سفیر رہا ہے پاکستان بننے سے پہلے،
بر صغیر کے حوالے سے اس نے کچھ انکشافات کیے. لارڈ میکالے بھی شاید آپ نے نام سنا ہو، جس کا تعلیمی نظام ہمارے ہاں رائج ہے. 1832 سے لے کے 1834 تک اس نے پورے بر صغیر کا، یہ وزیر تعلیم تو اس وقت برطانیہ کا، یہودی تھا بہت بڑا، یہ اس نے پورے برطانیہ کا وزٹ کیا اور اس نے کہا کہ برطانیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ مولوی ہے، اس کا کیا کیا جائے. عزیزو، اس کے ساتھ دو معاملات کرنے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، میں کسی کو نہیں کہتا، صرف آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے اوپر بس غور کرنا ہے، کیا معاشرے کے اندر تعلیمی مسلمان کے ساتھ، تدریسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ایک تو اس کی معیشت کو تباہ کر دینا ہے، اور دوسرا لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت ختم کر دینی ہے. دیکھیں عزیزو، برا نہیں منانا، صرف سننا ہے. اگر میں غلط ہوں تو میری بات کو نہ ماننا، اگر میں صحیح ہوں اپنے ان خیالات سے رجوع کر لینا، یہ باتیں چھوڑ دینا. ملا کا لفظ ایک احترام کا لفظ تھا. جس طرح آج علامہ، خطیب اسلام، خطیب شیعہ کہا جاتا ہے نا، کسی کو بہت بڑا لقب دینا ہوتا اسے ملا کہہ لیتے ہیں. افغانستان میں آج بھی ملا کہا جاتا ہے. صدر کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ ملا عمر. موجودہ صدر کو کیا کہتے ہیں؟ ملا اخوند زادہ. اقبال نے بھی کہا نا، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہو دمن سے نکال دو. یہ وہ لفظ تھا جو کبھی اعزاز ہوتا تھا. مولوی کا لفظ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا، اس کو مولوی کے لفظ سے مخاطب کیا جاتا تھا. آپ دیکھیں مولانا کہنا، مولانا ابوالکلام آزاد. آپ تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھیں، بر صغیر پڑھ کے دیکھیں، آپ کو مولانا محمد علی گوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد. آپ کتنے مولانا شوکت علی تھانوی. یار کوئی میں ایک نام لوں، 5 نام لوں، 10 نام لوں؟ ہر بندے کے نام کے ساتھ، علامہ اقبال کے نام کے ساتھ بھی مولوی محمد اقبال لکھا جاتا تھا. اور علامہ اقبال کہا جاتا ہے وہ کون سا کوئی دیندار تھے؟ یہ دیندار وہ تھے، یہ سارے دیندار تھے، لیکن معروف معنی کے اندر کسی مدرسے میں امام خطیب نہیں تھے، امام نہیں تھے، مدرس نہیں تھے، عربی پڑھے ہوئے نہیں تھے اتنی. لیکن ان کی دین دنیاوی خدمات کو دیکھ کر ان کے نام کے ساتھ ملا اور مولوی کا لفظ لگایا جاتا تھا. عزیزوں نے ایک تو وار ہمارے ساتھ یہ کھیلا، اس تدریسی مسلمان کو معاشرے کے اندر سے اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی عزت ختم کی. دیکھیے جس بندے کی ہم عزت نہیں کرتے ہیں اس کے پاس جا کے کیوں بیٹھیں گے؟ جس بندے کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں اس کو سلام کیوں لیں گے؟ جس کا احترام نہیں کرتے ہیں اس کے پاس اپنے بچے کی بٹھائیں گے؟ اس کا پہلا کام تو یہ کیا کہ جی اس کی جو عزت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی، اس کا احترام لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا. وہ لفظ جو عزت والا لفظ تھا مولوی، مولانا، اس کو گالی بنا دیا. او مولوی، او مولیا ادھر آئے. آپ سنتے ہیں بڑے بڑے علاقوں میں جو چودھری ہوتے ہیں، جو نواب زادے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے مالدار سرمایہ دار ہوتے ہیں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم ان کی لفظ سنتے ہیں وہ بڑا نا مصطفیٰ قریشی کی طرح چیتھے کے لفظ، مولوی، او ملے، اور ملے گال سن ہوئے پافت ادھر آئے. عزیزو یہ کیا ہوا؟ اور چھوٹو مولوی دے شدائی ہے کسی چیزیں کی پتہ. ہمارے خاندان میں جو بندہ ذرا سا سیدھا نکل آوے وہ پاگل مولوی بن گیا جی، اور پڑھو مولوی نے اٹھن محل لگ گیا جی. کیوں عزیزو؟ کس لیے؟ کیا جرم ہے اس کا؟ اس کا جرم اس لیے ہے کہ یہ دین کا ٹھیکیدار نہیں، دین کا چوکیدار ہے. اور چور ڈاکو کو ہمیشہ چوکیدار سے نفرت ہی ہوتی ہے. اس کا کیا حل کیا؟ پہلا حل ہے عزیزو ہمارے دلوں سے اس کی محبت کو ختم کر دیا. یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ حضرات میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا بڑا بڑا طبقہ ہے. آپ دیکھیں دنیا جہاں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، دنیا جہاں کے لوگوں کی اولادوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. ابھی پیچھے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، ان کا بیٹا بیچارہ ذہنی بیمار تھا، اپسٹ تھا، ڈپریشن کا مریض تھا. ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ کسی وقت بھی یہ خودکشی کر سکتا ہے،
غلطی سے اس کے پاس گن رہ گئی کسی کی، اس نے چلا کے اپنے آپ کو مار لیا. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں مولانا صاحب کی کیسی ٹرولنگ ہو رہی ہے، مولانا صاحب کے بیٹے کو کیسی گالیاں دی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ مدرسے کا مولوی، دیکھیں میں مار کا حامی نہیں ہوں، میرا اپنا مدرسہ ہے، اور جہاں میں نے مار پہ سختی سے ممانعت کی ہوئی ہے اور ڈنڈا رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، مارنے کی اجازت نہیں ہے، ہم نے جو ہے وہ دوسری سزائیں رکھی ہیں. اس کی چھٹی بند کر دو، اس کو جرمانہ کر دو، اس کے گھر بتا دو. ہم نے بالکل ختم کیا ہے، اور قاری صاحب کو سمجھا کے آخر کار منا ہی لیا کہ ہم نے یہ کام کرنے نہیں یہاں پہ. لیکن آپ دیکھیں مدرسے کا استاد کسی کو، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، وہ چھڑی مار دیتا ہے، وہ کسی کو سزا دے دیتا ہے. ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ خبر آ جائے، ٹی وی پہ خبر چل جائے، دیکھیں کس طرح بار بار اس کی بریکنگ نیوز بنائی جاتی ہے. لیکن سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کیا کیا طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور کس طرح وہاں طلباء کا تعلیمی کیریئر تباہ کیا جاتا ہے، کیسے ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے. یہ چند یونیورسٹیوں کے سکینڈل ہمارے سامنے آئے، کوئی میڈیا بولا اس کے اوپر؟ ہم کہتے ہیں ان کے سکینڈل بھی نہیں سامنے آنے چاہیے، ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اصل میں یہ جو ہے وہ منافقت اور دو رنگی کس لیے ہے؟ اس لیے کہ مولوی کو ذلیل اور بدنام کرنا ہے. اور دوسرا کام جو مولانا صاحب کے ساتھ کرنا ہے عزیزوں، وہ کیا ہے؟ اس کی معیشت کو تباہ کر دو. آپ خود ایمانداری سے غور کریں. ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کسی ایک جگہ پہ ہٹ نہیں کر رہا، کہ تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، ذمہ داریاں کتنی ہوتی ہیں. ایمانداری سے غور کرنا. کوئی بندہ 15-20 ہزار میں صبح سے لے کے رات تک ڈیوٹی دے سکتا ہے کہیں پر؟ 15-20 ہزار میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے؟ صرف میں اپنے گھر کی طرف دیکھ لوں، اپنے آپ کو بس میں دیکھ لوں، میں کسی کو کچھ نہ کہوں، میں نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے شاہانہ زندگی گزاریں، میرا والد چاہتا تھا کہ میں گزاروں، میرے بچے گزاریں، میں چاہتا ہوں میرے بچے گزاریں، ان کے بچے گزاریں. دعائیں بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں. میں اکیلا نہیں ہوں دنیا میں، سارے آپ جتنے والد بیٹھے ہیں سارے ایسے ہیں الحمدللہ. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کے لیے سہولیات نہیں چاہتا. ہر بندہ یہ چیز چاہتا، اس کے لیے کوشش اور تگودو کرتا ہے. ایک اچھا باپ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن آپ یقین کریں گے، ایک تو تنخواہوں میں بہت زیادہ کمی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. کوئی مولانا صاحب کہیں سے پڑھ کے آتے تھے تو وقت کا حکمران جو ہوتا تھا اسے 10-10 20-20 مربع زمینیں دے دیتا تھا. اس کے پاس ہنر ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہوتا. اب ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پڑھ لیا اس کے بعد بننا کچھ نہیں ہے. مدرسے میں بچے ڈال جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے مولوی بن گیا، اللہ ہی خیر کرے. اے مولوی بن گیا، پتہ نہیں بیچارے کا کی بنے گا. حالانکہ بننا وہاں 16 سال لگا کے بھی کچھ نہیں ہے، فیسیں دے کے. اور یہاں کچھ بھی نہیں، 1 روپیہ نہیں لگتا، لیکن پریشانی ہے. آپ دیکھیں اتنی چھوٹے سے معاملے میں کوئی کیسے آگے چلائے گا. وہ لطیفہ مشہور ہے، ایک بادشاہ کا ہاتھی روتا نہیں تھا. بادشاہ نے کہا جو اسے رلائے گا اسے میں منہ مانگا انعام دوں گا. ایک غریب، بڑے لوگوں نے کوشش کی، ایک غریب سا آدمی آیا، کمزور سا آدمی آیا، گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے. اس نے ہاتھی کے کان میں آ کے بات کہی، ہاتھی چپ ہی نہ کرے. ہفتہ گزر گیا، 10 دن 20 دن گزر گئے. بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے کیا کہہ دیا ایسا اسے، کیوں کہہ دیا اسے اگر چپ بھی نہیں کرتا ہے. اس نے اس بندے کو بلا کر کہا یار تم نے کیا کیا تھا، میرا ہاتھی نہیں چپ کر رہا، اس کے کان میں کیا پھونک ماری تھی، کون ہو تم؟ اس نے کہا کوئی نہیں جی، میں عام سا آدمی ہوں، میں آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہوں، میں نے ہاتھی کے کان میں اپنی تنخواہ بتا دی ہے. یقین مانے ہفتے سے میں پریشان ہوں، رات کو میں سوچتا ہوں تو میں تڑپ جاتا ہوں. ایک جگہ پہ نماز پڑھی تو قاری صاحب میرے پاس آئے، تعارف ہوا، پہچان لیا. کہنے لگے خدا کے لیے میری ان سے جان چھڑائے، مجھے کوئی جگہ تلاش کر دے. میں نے قاری صاحب کیا ہوا ہے؟ کہتے 25,000 تنخواہ ہے، مجھے صرف ہفتے میں 1 دن جمعے کے بعد سے لے کے مغرب تک گھر جانے کی اجازت ہے. میں مسجد کے باہر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا. میری 4 جوان بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، میں وہاں جا نہیں سکتا. وہ نکتے جا کے کی کرنا. تو مجھے بھائیوں پھر یہ بتاؤ نا، جب میرا بیٹا
کسی مولوی کا بیٹا مسجد میں اپنے باپ کی عزت ہوتے دیکھے گا، اپنی خواہشوں کو دباتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہ کبھی مولوی بننا گوارا نہیں کرے گا. اس طرح دبایا گیا ہے. اور تیسرا مسلمان ہے میڈیا کا مسلمان. یہ جو آپ کے اینکر اور اینکر نہیں ہے ٹی وی پہ، جیو پہ، ARY پہ، سما پہ، 92 نیوز پہ، یہ یہاں پر جو آ کے بیٹھتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو ایک کام دیا ہے. جو 50-50 دیندار ہے نا، میڈیا کے ذریعے سے ان کو دین کی نمائندگی دینی ہے. مجھے کبھی نمائندگی نہیں ملے گی. قاری عظیم اختر کو کبھی ٹی وی والے نہیں بلائیں گے، کبھی بھی جامعہ سلفیہ کے کسی استاد کو نہیں بلائیں گے، دارالقرآن کے، ستیانے کے، جامعہ تعلیمات کے شیوخ الحدیث کو بلا کے مسئلے نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ جس دن یہ بندہ چلا گیا اس نے لوگوں کو مسئلے بتا دیے، اس کو لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا یہ دین ہے. اب میڈیا کے ذریعے سے دین کی نمائندگی کس کو دینی ہے؟ عامر لیاقت حسین کو. رمضان کے اندر بدکار فاحشاؤ اداکاروں کو زیادہ چھلانگ لگا دی تو جوید احمد غامدی کو ٹی وی پہ لے آئے. زیادہ چھلانگ لگائی تو یہ جو خناس علی انجینئر مرزا جہلمی ہے اس کو لے آئے. طاہر القادری جیسے بندوں کو لے آئے. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے نا دین کو ختم کرنا. اب آپ کو کبھی میڈیا پہ صحیح دین بتانے والا بندہ نہیں ملے گا. میڈیا ایسے لوگوں سے ملے گا جو دین کے مسئلے بتانے کی بجائے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلے بتائیں گے. مسئلے ایسے ہوتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک خاتون تھی، اس کی شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد ہر وقت وہ کہنے لگی ہائے میرے گردے میں درد، ہائے میرے گردے میں درد، ہائے میرے گردے میں درد. بڑا علاج کروایا، بڑا علاج کروایا، رپورٹیں آ گئیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. بڑے روحانی معالجین دکھا دیے. وہ بچی ہر وقت ہائے میرے گردے میں درد، ہائے میرے گردے میں، ہائے میرے گردے میں درد. کسی نے کہا بہت سیانہ حکیم ہے وہاں جاؤ. وہ اپنی بہو کو لے کر نا اس کی ساس ایک حکیم کے پاس چلی گئی. ساس نے کہا سنا سارا مسئلہ حکیم صاحب نے. ساس کو باہر بھیجا. بچی کے کان میں ایک بات کہی. بچی نے کہا میں ٹھیک ہو گئی، میں ٹھیک ہے. وہ ساس آئی، کہتی تاڑی تھی ٹھیک ہو گئی ہے، نورانی ٹھیک ہو گئی ہے. حکیم صاحب کوئی دوائی؟ کہتے دوائی کا تو دینی ہے، چنگی بھلی یہ پوچھ لو. ہاں تو یہ کی حال ہے؟ امی جی میں ٹھیک ہے. وہ بڑی پریشان ہوئی. کہتی حکیم صاحب آپ نے اس کو کیا کیا ہے؟ دوا کون سی دی ہے؟ کوئی پھونک ماری ہے؟ کوئی دم درود کیا ہے؟ کوئی دوائی کھلائی ہے؟ اس نے کہا نہیں. پھر کیا کیا ہے؟ حکیم نے کہا کہ میں نے اس بچی کے کان میں کہا یہ بڑھیاں دے گردہ نہیں ہوندا. یہ جو میڈیا کے اوپر دین کا نمائندہ بیٹھا ہے نا، اسے بٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ جس چیز کے اوپر لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے اس کو وہ یہ کہہ دیتے یہ تو دین کے اندر ہے ہی نہیں، اسلام میں داڑھی ہے ہی نہیں، شلوار چاہے ٹخنوں سے اونچی رکھو چاہے نیچی رکھو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور شادی بیاہ کے موقع کے اوپر آپ دف بھی بجا سکتے ہیں، ڈھولک بھی بجا سکتے ہیں، گانے بھی گا سکتے ہیں. اب میرے جیسے کو بٹھائیں گے، کسی اور قاری صاحب مولوی صاحب کو بٹھائیں گے، وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت کریں سب حرام ہے. یعنی میڈیا کے اوپر نمائندگی ان لوگوں کو دینی ہے کہ جس چیز کے اوپر عمل کرنے کو انسان کا دل نہ کرے وہ اسے بتائے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. داڑھی تو عرب کا ایک رواج تھا. یہ ہے تیسرا مسلمان. اور چوتھا اور آخری مسلمان جس کو اقتدار دینا ہے کہ اقتدار اسے دینا ہے جو سیکولر مسلمان ہے، جس کو دکھ افسوس اور شرم ہے کہ میرا نام عبداللہ کیوں ہے، میرا نام احمد کیوں ہے، میرا نام محمد کیوں ہے، میرا نام ابو بکر کیوں ہے، میرے نام کے خانے میں کوئی ولیم کیوں نہیں ہے، میری ولدیت کے خانے میں کسی رابرٹ کا نام کیوں نہیں ہے. افسوس اسے اس بات کا ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہو گیا، میں کسی یورپ کے ملک کے اندر کیوں نہیں پیدا ہوا. آپ لوگوں سے سنتے ہیں نا ایسے لوگوں سے کہ پاکستان دے رہن دے قابل ہی نہیں، یورپ چ بڑا سکون ہے، امریکہ چ بڑا سکون ہے، فلانے ملک چ بڑا سکون ہے. یہ کون ہے؟ ہمارے جو اصحاب اقتدار ہیں یا وہ سیٹ پہ ہوتے ہیں لندن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ وہ مسلمان ہے سیکولر. یہ بے دین مسلمان نہیں ہے، یہ بددین مسلمان ہے. یہ بے دین مسلمان نہیں ہے، یہ دین دشمن مسلمان ہے. اور اس مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ہر پارٹی کے اندر ایسے دین دشمن عناصر رکھے ہوئے ہیں، پی پی ہو، پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، ہر جماعت کے اندر آپ دیکھیں یہ بندہ ہوتا ہے. جیسے آلو ہر سبزی میں ہوتا ہے نا،
اسی طرح یہ فواد چودھری بھی ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے ابھی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کا اقتدار کا سورج غروب ہوتا ہے, نون لیگ میں آ جاتے ہیں, نون لیگ جانے لگتی ہے تو وہ پی پی کے اندر آ جاتے ہیں. یہ ہر حکومت کا حصہ, ہر حکومت کے حصے کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی ہار جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ وفاقی وزیر بھی بن جاتے ہیں. عزیزو کس لیے بنتے ہیں؟ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں, یہ یورپ والوں کے, ہمارے دشمنوں کے نمائندے ہیں جو انہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور ان کو حکمران بنا کر کرنا کیا ہے؟ انہی کے ذریعے سے انہوں نے حکمران بنا کر تنظیمی مسلمان پہ پابندیاں لگانی ہیں, تعلیمی مسلمان کی معیشت کے اوپر کنٹرول کرنا. دیکھو مدرسے نو پیسوں کتوں آتے پے نے, پڑھو اندا مولویاں نو. آئے دن 20 15 ایجنسیز کے لوگ مدرسوں میں آ کے تنگ کریں گے, بتائے بھئی آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اے منڈیا کی روٹی کتوں کھواندے ہو؟ یعنی خدا کا خوف کریں. اس ملک کے اندر 60 لاکھ این جی اوز ہیں, 1 لاکھ این جی اوز ہیں. اس 1 لاکھ این جی اوز کے تحت 60 لاکھ پاکستانی تنخواہیں لیتے ہیں. ان سے کسی نے آ کر آج تک نہیں پوچھا تمہارے پاس پیسے کیسے آتے ہیں. کہ میں مدرسے کے اندر 10 بچے لے کے بیٹھ جاتا ہوں تو علاقے کا ایس ایچ او مجھے بلا کر کہتا ہے بتاؤ ابھی کھولیا تے کھولیا کا تو 10 خرچے کہیں چل دے پیڑے. یہ ہمیں جو تنگ کرنا ہے, ہماری ٹرولنگ کرنی ہے, پریشان کرنا ہے, دبانا ہے, کس کے ذریعے سے؟ یہ جو ملحد مسلمان ہیں اس کے ذریعے سے. اور اسی حکمران کے ذریعے سے کرنا کیا ہے بھائیو؟ اسی حکمران کے ذریعے سے میڈیا کے اندر وہ لوگ لے کر آنے ہیں جو تنظیمی مسلمان کے ساتھ اور تعلیمی مسلمان کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں نفرت اور کدورتیں پیدا کر دیتے ہیں. یہ بس خلاصہ سمجھ لیں آج. تو 4 قسم کے مسلمان ہیں اس وقت معاشرے میں. ایک وہ مسلمان ہے جو تنظیمی مسلمان ہے, دوسرا تعلیمی مسلمان ہے, تیسرا وہ مسلمان ہے جو سوشل میڈیائی مسلمان ہے, اور چوتھا حکمران طبقہ ہے. عزیزو میں پہلے جائزہ لوں, آپ جائزہ لیں, ہم چاروں میں سے کس قسم کے اندر آ رہے ہیں؟ پہلے ہیں کہ دوسرے ہیں؟ عزیزو اکثریت نہ پہلی ہے, اکثریت نہ دوسری ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ تنظیمی مسلمان ہو یا تعلیمی مسلمان ہو, اس سے محبت کیا کریں, اس سے پیار کیا کریں, اس کا احترام کیا کریں. اور جو میڈیا کا مسلمان ہے, وہ جو کبھی مسجد میں بیچارہ جلدی آتا بھی نہیں ہے, اسے سمجھائیں کہ یار آیا کرو, اپنی جو توانائیاں ساری فیس بک پہ صرف نہ کرو, اس سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں ہونا. جس دن تم مسجد میں آ کے نماز پڑھنا شروع ہوگے نا, ان کو نقصان ہو جانا ہے. یہ دیکھیں میں تیسرا ہوں کہ میں چوتھا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پہلا مسلمان بنائے یا دوسرا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ نہ ہمیں تیسرا بنائے نہ چوتھا بنائے, بلکہ اللہ ہمارے ذریعے سے ان باقی 2 طبقے کے مسلمان ان کی بھی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.